السلام علیکم، میرا نام سید عفان احمد ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے کامپ لرن بائی سید عفان احمد، جس میں میں آج سے اپنی ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ لیکچرز کی سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، جس کو ہم انڈسٹریل پرسپیکٹو سے تھیوریٹیکل اسپیکٹ سے سمرائز ٹاپک کو لیتے ہوئے چلیں گے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں اتنی ڈیٹیل میں نہ جاؤں کہ ویڈیو بہت زیادہ لیندی ہو جائے۔ تو کیپ ان ٹچ وتھ می۔ فرسٹ آف آل پلیز لائک مائی ویڈیو، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ بیسیکلی کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں ٹرم سافٹ ویئر کی، تو سافٹ ویئر کو ہم کی ڈیفینیشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ تو سافٹ ویئر بیسیکلی کلیکشن آف پروگرام ہے، اور پروگرام جو ہے وہ کلیکشن آف انسٹرکشن ہے۔ ملٹیپل انسٹرکشن سے ایک سنگل پروگرام ہمارا بنتا ہے، اور پروگرام ایک اسپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے۔ ملٹیپل ٹاسک کو، ملٹیپل پروگرامز کو ملا کر ہم ایک سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن لیتے ہیں۔ تو کلیکشن آف سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک کلیکشن آف پروگرام جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے۔ تو مزید آگے بڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ہمارا، اور ہماری جو سافٹ ویئر انجینئرنگ سیریز چلے گی وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پیٹرن پہ چلے گی یوزنگ UML پیٹرن اینڈ جاوا۔ آبجیکٹیو آف دا کلاس کیا ہے ہمارا، جس میں ہم بات کریں گے اپریشیٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ کو اپریشیٹ کریں گے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بلڈ دا کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹم ان دا کانٹیکس آف فریکوینٹ چینج۔ اپریسیشن کیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، کہ ڈے بائی ڈے ہماری لائف میں، ہماری سافٹ ویئر کی دنیا میں اتنا فریکوینٹلی چینج آ رہا ہے، تو ہماری جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے یا سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ آنے والی چینجز کو ایگزسٹنگ سسٹم میں اڈیپٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اڈیپٹ کر رہا ہے۔ کمپلیکس سافٹ ویئر بن رہے ہیں، فریکوینٹلی چینجز آ رہی ہیں اس کے بہاف پر، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات پر۔ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ٹو سافٹ ویئر یاد رکھیے گا 2 ٹرمز میں مل کر بنتا ہے، ایک واٹ ٹو ڈو، ایک ہاؤ ٹو ڈو۔ کہ واٹ ٹو ڈو میں ہم اس بات کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ ایکچوئل میں ہمیں کیا چیز بنانی ہے، اور ہاؤ ٹو ڈو میں ہمارا ایمفسائز ہوتا ہے کہ ہم کیسے بنائیں گے۔ تو سافٹ ویئر انجینئرنگ اوور آل ان 2 ٹرمز پہ کھڑی ہوئی ہے، کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو۔ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ڈو میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پروڈیوس اے ہائی کوالٹی سافٹ ویئر سسٹم ود ان ٹائم۔ یاد رکھیے گا سافٹ ویئر جب ہم بنائیں گے، جب ہم ہاؤ ٹو ڈو کی بات کریں گے واٹ ٹو ڈو کے بعد، تو اس میں ہمارا مین ایمفسائز جو ہونا چاہیے ایک کوالٹی پروڈکٹ ہونا چاہیے۔ اب کوالٹی کا ایک ایکسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ود ان دی ٹائم بینگ اے پروجیکٹ مینیجر، کسٹمر کو ہم اس کے ٹائم کے مطابق جو ہم نے اس سے طے کیا ہے، اسٹیمیٹ کیا ہے، ہم اسی کے حساب سے اس کو لیں۔ تو اب ہم میل پریکٹس بھی پرفارم کرتے ہیں پھر پروجیکٹ مینجمنٹ میں، کہ ہم مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ 1 مہینے میں بن جائے گا ہمارے حساب سے، ہم نے اس کو اسٹیمیٹ کر لیا، لیکن ہم کسٹمر کو بھی 1 مہینہ ہی بتاتے ہیں۔ تو بیچ میں ان کیس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہرڈلز آ جائیں، کوئی مسئلے مسائل ایسے ہو جائیں کہ ہم اپنا کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں، تو ہم نے اسکیجول بھی فٹ ہی کسٹمر کو اسٹیمیٹ کر کے دیا ہے، تو کسٹمر 1 مہینے کے بعد آ جائے گا دروازے پر کہ بھائی مجھے میرا پروجیکٹ کہاں تک پہنچا، تو ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے کہ بھائی تھوڑا سا ٹائم ہمیں اور چاہیے۔ تو یہ ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ پہ کہ، تو اس لیے بیسٹ پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اسکیجول کو فلیکسیبل دینا چاہیے، اسٹیمیٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ 1 مہینے میں ایک پروجیکٹ بن جائے گا، تو ہم اس کو 2 مہینے کا ٹائم دیں یا 2.5 مہینے کا ٹائم دیں۔
تاکہ اگر بیچ میں کوئی ہرڈلس وغیرہ بھی آتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم ہو کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں. کسٹمر ہم سے 2-2.5 مہینے کے بعد ہی پوچھے گا کہ میرا پروجیکٹ کہاں تک پہنچا. اور دوسرے پوائنٹ میں وائل ڈیلنگ ود دا کمپلیکسٹی اینڈ چینج، ہاؤ ٹو ڈو میں ہم پہلے تو بات ایمفسائز کرتے ہیں کہ بھائی ایک کوالٹی سافٹ ویئر ہونا چاہیے اور ود ان دی ٹائم ملنا چاہیے. اور دوسری بات ہم ایک کمپلیکسٹی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، اس پہ ڈیلنگ کرتے ہیں اور نئی آنے والی چینجز پہ بھی ہم ایمفسائز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نئی چینجز آئی ہیں تو ہمارا سسٹم اتنا اسکیلیبل ہو کہ ہم اس کے حساب سے اس کو اسکیل کر سکیں. اکوائر ٹیکنیکل نالج مین ایمفسائز پر ہوتا ہے کہ ٹیکنالٹی کے حوالے سے ہمیں کتنی ٹیکنیکل نالج ہے. اب اس میں اکوائر مینجنل نالج بھی آ جاتی ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا پارٹ. سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ایک میجر پارٹ ہے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ، جس میں ہماری مینیجرل نالج جو ہے وہ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے اکوائر دا انڈرسٹینڈنگ دا سافٹ ویئر لائف سائیکل. اوور آل پوری سافٹ ویئر لائف سائیکل کے بارے میں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پروسیس فالو ہوگا اور پروڈکٹ کیا بنے گی. ڈفرینٹ لائف سائیکل کو فوکس کرتے ہیں. گرین فیلڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ پورا اسکریچ ہم ایک تیار کرتے ہیں اور مینی مور. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پارٹ میں ہم بہت ساری چیزوں کو ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل نالج میں ہم سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کی ماڈلنگ ہمیں کیسی کرنی ہے. پھر جو ہم طے کرتے ہیں ماڈلنگ، اسی حساب سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی ڈومین نالج پتہ ہونی چاہیے. یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج کے بارے میں ہم 20% ایمفسائز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب باقی جب ہم اس سیریز میں آگے بڑھیں گے تو ڈفرینٹ ٹاپک ہمارے سامنے آئیں گے. ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن، یہ چیپٹر نمبر 4 ہے. ریکوائرمنٹ انالیسس، آرکیٹیکچر ڈیزائن، آبجیکٹ کمپوننٹ ڈیزائن، کوڈنگ اینڈ دین ٹیسٹنگ. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو چیزوں کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ ایکچوئل ہم اس سیریز میں کرنے کیا جا رہے ہیں اور ہمارا مین ایمفسائز کیا ہوگا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.